یہ باب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو استعمال کرنے کے بارے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ میرے محترم دوستو، تعطر کا معنی ہوتا ہے خوشبو لگانا۔ عطر عین کے کسرہ کے ساتھ خوشبو کو کہتے ہیں۔ احادیث میں استعمال عطر کا بیان ہوا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر استعمال نہ بھی فرماتے، تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے عمدہ ترین خوشبو مہکتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ما شممت ریحا قط مسکا ولا عنبرا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کوئی خوشبو عنبر، مشک اور نہ کوئی اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ عمدہ نہیں سونگھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہی سب سے زیادہ عمدہ خوشبو تھی۔ میرے محترم عزیزو، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پر دم فرما کر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے اس قدر پائیدار اور بے مثال خوشبو ہوئی کہ ان کی چاروں بیویاں ہر ایک عمدہ خوشبو استعمال کرتی تھیں، جن میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کے زیر استعمال خوشبو بھی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو کے برابر ہو جائے، مگر وہ مغلوب رہیں اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو غالب رہی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ طبرانی کی روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کان عندہ اربع نسوۃ کلہن تجتہد ان تساویہ فیہ فلم تستطع ما انہ کان لا یتطیب۔ میرے محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ اس حوالے سے بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یعلا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس راستے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرنے والے اس راستہ کو خوشبو سے مہکتا ہوا پا کر سمجھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اس راستہ سے گزر ہوا ہے۔ سبحان اللہ! میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ عمدہ ترین خوشبو تھا۔ اس حوالے سے بھی ملا علی قاری نے مسلم شریف کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شیشی میں اسے بھرنا شروع کر دیا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو ہم اپنی دیگر خوشبوؤں میں ملائیں گی کیونکہ یہ سب سے زیادہ عمدہ خوشبو ہے۔ فقالت هذا عرقك نجعله لطيبنا وهو اطيب الطيب۔ جمع الوسائل کے اندر یہ موجود ہے۔ میرے محترم عزیزو، اسی طرح جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا، تمام روز اپنے ہاتھ سے عمدہ خوشبو سونگھتا رہتا تھا، یہی حال اس بچے کا بھی ہوتا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت رکھ لیتے۔ باقی خوشبو کب استعمال کرنی چاہیے؟ جمعہ، عیدین، نماز باجماعت، قرآن کریم کی تلاوت، درس و تدریس اور ذکر کے حلقوں میں اور مباشرت کے وقت خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔